تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یہ آپ کی محبت کی نشانی ہوگی ہمارے لیے۔ شب زفاف یعنی سہاگ رات کیسے منائیں؟ شادی کی پہلی رات جس کا انتظار لڑکے لڑکی کو برسوں سے ہوتا ہے، دو اجنبی دل دو قالب یکجان ہونے کے قریب تر ہوتے ہیں۔ دو طرفہ رومانٹک و عشقیہ جذبات کا سمندر امڑتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر لڑکیاں سہمی اور شرمائی سی ہوتی ہیں اور لڑکے محاذ جنگ پہ جانے کی مثل مکمل تیاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ بعض لڑکے فتح کے جھنڈے گاڑنے کے لیے شوق میں نیم حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور باری رقوم ادا کر کے ایسی ویسی گولی یا کیپسول لے لیتے ہیں، حالانکہ اس روز وقتی طور کے لیے کسی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی انہیں۔ جبکہ اس سہاگ رات کے موقع پر اکثر لڑکیاں فطری شرم و حیا اور نئے ماحول کے سبب گھبراہٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس رات کی پہلی بات، پہلی ملاقات آئندہ تعلقات کی بنیاد بننا ہوتی ہے۔ اس رات میں بات چیت کا آغاز عموماً دولہا کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا دولہا میاں کو نہایت عقل مندی اور سلیقہ شعری کے ساتھ اپنی دلہن کے دل میں اتر جانا چاہیے۔ دولہا کو چاہیے کہ پیار و محبت اور دل لگی کی باتیں کرتے ہوئے اپنی شریک حیات کو اپنے خاندان اور ماحول سے متعارف کرائے اور سسرال والوں کے بارے میں اپنی دلہن سے آشنائی حاصل کرے، اور دولہا میاں کو چاہیے کہ شادی کی پہلی رات حتی الوسع احتیاط سے کام لے تاکہ نئی نویلی دلہن ایک انجان خوف کی گھبراہٹ سے باہر نکل سکے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلہن ایام خاص میں ہو، یعنی اس کو حیض آیا ہوا ہو۔ ہاں، البتہ راز و نیاز کی باتوں باتوں میں فاصلے کم اور قربت عروج پر ہو جائے تو کوئی امر مانع نہیں کہ لطف و سرور کی ان لمحات سے مستفید نہ ہوا جائے، بلکہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور دلہن کے ساتھ آغاز تکلم یعنی بات چیت سے قبل السلام علیکم کہہ کر اپنی بیوی کی پیشانی اور بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے جو آگے لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صحیح بخاری کتاب النکاح میں ابن عباس کے حوالہ سے منقول ہے۔ ان ابی عباس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امالون ان احدهم یقول حین یاتین اہلہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جبن شیطان ما رزقتنا ثم قدر بینہما فی ذالک او قضیہ ولد لم یدرع وہ شیطان عبد۔ یہ دعا آپ نے اچھی طرح یاد کر کے پڑھنی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ بھی آگے لکھا ہوا ہے، وہ ذہن میں رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے، اگر اس وقت اللہ کا نام لے کر یوں کہے کہ اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور اسے بھی شیطان سے دور رکھ جو تو نے ہمیں مرحمت فرمائے، پھر اگر ان کے مقدر میں ہے اور انہیں کوئی اولاد دی گئی تو وہ شیطان کبھی اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد سوم کتاب النکاح حدیث نمبر 151، ترجمہ ہے علامہ عبدالحکیم خان شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس موقع پر حجلہ عروسی یعنی پھول پتیوں سے سجے ہوئے اور دل فریب خوشبو سے مہکتے ہوئے دلہن کے کمرہ میں گھر والوں نے کھانے پینے کے کئی لذیذ لوازمات رکھے ہوتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے بعد دولہا میاں اپنی دلہن کے لبوں کا بھرپور بوسہ لے اور رخساروں پر بھی پھر آہستہ آہستہ مشغول ہوں، یعنی مباشرت امین انٹرکورس کا آغاز کرے۔ مباشرت کرنے کے مکمل اور فائدہ مند اور پر لطف طریقے میری اگلی ویڈیو میں جانیے۔ ذاتی نوعیت کے سوالوں کے جواب رازداری سے حاصل کرنے کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر
00922321539031 پر اپنا مکمل تعارف اور میسج لکھ کر میسج کریں۔ حکیم افتخار